میرے محترم بھائی اور بہنوں، دنیا میں ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت اچھی زندگی کی تمنا کرتا ہے۔ یہ ایک اس کی طبعی فطری تمنا ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ ہر آدمی کو ایک جیسا رزق نہیں ملے گا، عمر نہیں ملے گی، صحت نہیں ملے گی، دولت نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس میں فرق رکھا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بتایا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو میں زیادہ دوں گا، کسی کو میں کم دوں گا، کسی کا تنگ کر دوں گا، کسی کا کھول دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور کسی کو بے حساب ہی کھلا ہی کھاتا کر دوں۔ تو دنیا ایک جیسی نہیں ملے گی سب کو، مختلف۔ اچھی زندگی کی تمنا ہر انسان کے اندر، ہر مرد عورت کے اندر۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خبر سنائی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، گزرگاہ ہے، یہ کوئی مثالی جہان نہیں ہے جس کو انگریزی میں آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دنیا مثالی گھر نہیں، مثالی جہان نہیں، آئیڈیل ورلڈ نہیں، آئیڈیل ہوم نہیں، بلکہ جس نے اسے ڈیزائن کیا اور بنایا ہے اس نے اسے امتحان کے لیے بنایا۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کا سلسلہ کیوں ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو لہذا یہ مثالی جہان تو بن نہیں سکتا، یہاں اونچ نیچ بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، بیماری بھی ہوگی، صحت بھی، تنگی بھی آئے گی، فراخی بھی، امن بھی ہوگا، جنگ بھی، سکون بھی ہوگا، بے چینی بھی، درد بھی ہوگا، آرام بھی، نوحے بھی ہوں گے، نغمے بھی، بہار بھی ہوگی، خزاں بھی، آندھیاں بھی ہوں گی، اور پرفضا باد نسیم بھی۔ یہ دونوں طرح کا نظام یہاں چلے گا۔ تو جو مرد عورت اپنی تمنائیں اور اپنی زندگی کے اچھا ہونے کو دنیا سے جوڑے گا تو کبھی سکھی نہیں رہ سکے گا۔ اگر یہ ذہن بن گیا، جو بنا ہوا ہے کہ جتنے ہمارے پاس زیادہ دولت ہوگی، بڑے گھر ہوں گے، بڑی سواریاں ہوں گی، نوکر چاکر ہوں گے، ہماری زندگی بڑی اچھی ہوگی، بڑی اچھی زندگی ہوگی، یہ بہت غلط تصور ہے۔ کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے سب کو ایک جیسا، جیسے شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، دنیا میں پوری کائنات میں ہر انسان بے مثال ہے، نہ اس جیسا پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والی چیز، وہ پتا کیوں نہ ہو، چیونٹی کیوں نہ ہو، پتنگا اور پروانہ کیوں نہ ہو، کوا اور کبوتر کیوں نہ ہو، کائنات میں ہر چیز اپنی جگہ پر بے مثال ہے، نہ اس سے پہلے اس جیسی کوئی آئی، نہ اس کے بعد اس جیسی کوئی آئی، ہر چیز کو الگ۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام بھی الگ الگ بنایا ہے۔ اب اگر ہر مرد عورت یہ تمنا کرنے لگے کہ پیسہ ہوگا تو اچھی زندگی ہوگی، تو پہلی خوشی تو یہیں ختم ہو جائے گی کہ ہر ایک کو یہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات،
ہر انسان اگر یہ تمنا کرے گا کہ بڑا گھر ہوگا اور نوکر چاکر ہوں گے تو اچھی زندگی ہوگی، تو یہ یہیں فیل ہو جائے گا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ بھی ہم اپنی خوشیوں کو جوڑنا چاہیں گے نا تو وہاں سے ہمیں بے وفائی ملے گی، چونکہ نظام کائنات بے وفائی کا ہے، چھوڑ جانے کا ہے، مٹ جانے کا ہے، مر جانے کا ہے، تغیر اور تبدل کا ہے، انقلاب کا ہے۔ تو لہذا اس امن چین اطمینان کو باہر جو ڈھونڈے گا تو نہیں ملے گا، اس کا سارا نظام اس کے اندر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تیرے اندر ہی چھپا ہوا ہے، غور کر، اپنے اندر غور کر۔ دل دریا سمندروں ڈوکھے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں، اس میں اچھی پیاری خوبصورت زندگی کا ایک قاعدہ بتایا۔ پہلے میں نے غلط قاعدہ بتایا کہ لوگوں نے ایک قاعدہ قانون بنایا ہے کہ ہمارے بچے کاروباری بن جائیں، بڑے بڑے افسر لگ جائیں، پیسے والے ہو جائیں، عزت والے ہو جائیں، بڑے بڑے گھروں میں بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، ہمیں بڑے بڑے کام مل جائیں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہے، بہت خوشحال ہے۔ یہ قاعدہ انسانوں نے بنایا ہے اور یہ قاعدہ غلط ہے کہ میں تو فقیر سے لے کر بادشاہوں سے ملا ہوں، خوشیاں کوئی نہیں دکھی، خوشیوں کے اسباب دیکھے ہیں، خوشیاں کوئی نہیں دکھی۔ سونے چاندی کی مسحریوں پر لیٹنے والے نیند سے محروم ہیں، چونکہ ساری دنیا پھری ہے، 6 بر اعظم میں گیا ہوں، تو اگر میں نہ بھی گیا ہوتا تو مجھے میرے رب کا قرآن کافی تھا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر مجھ سے منہ موڑو گے، اپنے اللہ سے منہ موڑو گے تو تم زندگی میں خوشی نہ دیکھ سکو گے۔ تو اب چین والی، سکون والی، آرام والی زندگی کا جو ہمیں اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ ہے اپنے عمل کو ٹھیک کر لو۔ کوئی مرد عورت عاملہ صالحہ اپنا عمل ٹھیک کر لے، کوئی مرد، من عامل صالحہ من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو آپ سامنے بیٹھے ہیں، مستورات ہوں وہ ادھر پردے میں بیٹھی ہیں، آپ اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، وہ اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بہترین خوشبودار پاکیزہ میٹھی زندگی دینا تیرے رب کا کام ہے، میں دوں گا، اللہ دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ، دے کے رہوں گا، کوئی روک نہیں سکے گا، اور موت کے بعد اس نیکی کا اجر الگ دوں گا، اور یہاں اعلیٰ زندگی الگ ملے گی۔ اس زندگی کو پیسے میں ڈھونڈو گے تو زخم 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 زخم، سارا بدن زخمی کرو گے، اسے نوکریوں میں، کرسیوں میں ڈھونڈو گے تو زخم کھاؤ گے، اسے سیاست میں ڈھونڈو گے تو دردوں کے سوا کچھ نہ ملے گا، اسے بادشاہوں کے در پہ ڈھونڈو گے تو زخم کھاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اللہ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تمہیں اعلیٰ زندگی دے گا، کچے گھر میں بھی، پکے گھر میں بھی، تخت شاہی پر بھی، تختہ دار پر بھی، اندھیرے گھر میں بھی، روشن گھر میں بھی، قیمتی کپڑوں میں بھی، پرانے کپڑوں میں بھی، سوکھی روٹی کے ساتھ بھی، تازہ روٹی کے ساتھ بھی، حشم خدم کے ساتھ بھی، اور مزدوری محنت کے ساتھ بھی، چونکہ زندگی احساسات کا نام ہے اور احساسات اندر پیدا ہوتے ہیں، خوشی اندر پیدا ہوتی ہے، غم اندر پیدا ہوتا ہے۔ میں 1998 میں امریکہ گیا تو وہاں ہیوسٹن میں 100 لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی، 100 لوگ۔ پہلے میں نے اخبار میں پڑھا،
تو مجھے خیال آیا کہ یہ بیچارے بھوک کے مارے ہوں گے یا نشوں کے مارے ہوئے ہوں گے، تو سامنے کہ چلو جان چھوڑاؤ۔ جب میں ہیوسٹن پہنچا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ سارے بڑے بڑے انجینئر تھے، وہ سب بڑے بڑے مالدار تھے، وہ سب بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ تو 99 آدمیوں نے زہر پیا اور ایک کے ذمے لگا کہ جب وہ تڑپیں گے تو ان کی لاشوں کو وہ سیدھا کرے گا۔ تو اس نے جب وہ سارے مر گئے ان کی لاشوں کو اس نے سیدھا کیا، پھر آخر میں خود بھی پی کے انہیں کے ساتھ لیٹ گیا۔ تو ان کے پاس دولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، امریکہ جیسا متمدن ملک بھی ہے، اسباب بھی ہیں، وہاں بجلی نہیں جاتی، وہاں بھوک کوئی نہیں ہے، وہاں ایسے ہماری طرح ظلم کوئی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے۔ یہ 100 آدمی اکٹھے کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ کوئی اندر میں ایسا ہی کمی ہے۔ قرار دے کر فرمایا ہے عمل اچھا کرو گے زندگی اچھی ہوگی، عمل ٹھیک کرو گے زندگی ٹھیک ہوگی۔ جو خوشی اللہ ڈالتا ہے اور غم اللہ ڈالتا ہے اور راحت اللہ ڈالتا ہے، چین اللہ ڈالتا ہے، سکون اللہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ کھینچ لیتا ہے، ایک اربوں پتی، اربوں سے بھی کھربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون آیا کہ مولانا مجھ سے بڑی بد نصیب کوئی عورت کوئی۔ کیا ہوا؟ کہا میں نیند سے محروم ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ 6 کروڑ کی گاڑی اور وہ سفر کر رہی ہیں، وہ کہتے مجھے نیند نہیں آتی، میں نیند سے محروم ہوں۔ دھن دولت کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور اندر سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اب اس کو لاؤ، کون لائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وجود کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھال دو، زندگی پرسکون ہے، خوشحال ہے، چین سے ہے۔ تو جس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، وہ جڑتا ہے عبادات کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ۔ اللہ سے دوستی لگانی ہے تو ایک اس کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا اور ایک اس کی بندگی کرنی پڑے گی۔ بلکہ اللہ کے نبی کی خوبصورت بات سنو، آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے، سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جو ساری رات نفل پڑھے، سارا دن روزہ رکھے، سارا دن قرآن پڑھے، سارا دن مسجد سے نہ اٹھے، سارا دن کوئی خاتون مصلی سے نہ اٹھے، 1000 دانوں کی تسبیح اس کے ہاتھ میں اور وہ لگی ہوئی ہے اور 10 سپارے روزانہ قرآن پڑھ لیتی ہے۔ ہاں یہ واقعی عبادات ہیں، کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ واقعی بڑی بڑی عبادات ہیں۔ لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت والا اللہ کے دربار میں تو ہے۔ اور اس میں اللہ کے محبوب کی حکمت پر آپ سارے مستورات بھی آپ بھی غور فرمائیں۔ اگر اللہ کے نبی کرنے کی بات بتاتے، کرنے کی، کہ سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، تو کرنے میں تو سب کی طاقت جدا جدا ہے، سب جدا جدا ہے۔ جو گرمیوں کے روزے رکھے تو میں تو سردی کا بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، میں تو صرف فرض روزے مشکل سے پورے کرتا ہوں کہ جو ہی پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، تو میں نفل روزے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو فرض رو رو کے پورے کرتا ہوں۔ جو ساری رات تہجد پڑھے تو میں تو نہیں ساری رات تہجد پڑھ سکتا ہوں، مشکل سے 11 رکعتیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہی مشکل سے پوری کرتا ہوں۔ میں تو جو سارے دن قرآن پڑھے تو میں تو سارا دن قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، 1 سپارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں سے مراد ہم سب، یا میں اپنا نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں،
مثال دے رہا ہوں. وہ پہلی بات میں نے اپنی کہی تھی کہ میں روزہ رکھوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا. تو میرے نبی نے نہ کرنے کا بتایا. میری بات پہ غور کرنا, نہ کرنے کا بتایا. یہ ایک اور مثال دیتا ہوں. میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی دوڑ لگاؤ, 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ, تو یہ طالب علم بھی نہیں لگا سکیں گے کہ یہ بھی سستی کے مارے ہوتے ہیں. کوئی ہوگا جو روزانہ دوڑ لگانے والا تو وہ دوڑ لگا لے گا, باقی بیٹھے رہیں گے. نا جی ساڑھے گول نہیں بھجے آ جاندہ, کدے جائیے ساڑھے گول تو 4 قدم نہیں ٹورے آ جاندہ. تو اب ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے نا, کچھ چل سکیں گے, کچھ نہیں چل سکیں گے, اور کچھ بالکل انکار کر دیں گے. کچھ 5 کلومیٹر کریں گے, کوئی 4, کوئی 3, کوئی 2, کوئی آدھا, کوئی چوتھائی کہہ جائے میں تو آئے بیٹھا جائے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب اگر میں کہوں آپ سب بیٹھے رہو تو آپ برابر ہو گئے نا. یہ عورتیں اپنے اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں, یہ سارا مجمع اپنے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو برابر ہو گئے نا. ایک اور مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی آپ سب حضرات آ کے اپنا اظہار خیال فرمائیں. تو بولنے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہے. کوئی بول سکے گا 10 منٹ, کوئی 4 منٹ, کوئی 5 منٹ, کوئی میرے جیسا 2 گھنٹے بول لے گا. تو ہم بولنے میں مختلف ہو گئے. اور اگر میں کہوں بھائی سب چپ بیٹھ جاؤ, میں بھی آپ برابر ہو گئے نا. اب میں اور آپ برابر ہو گئے. اگر آپ یہاں بولنے کا مقابلہ ہوتا تو جو ہمیں زیادہ بولنے کی مہارت رکھتا وہ ہم سے آگے نکل جاتا, اور جو بولنے کی مہارت نہیں رکھتا وہ پیچھے رہ جاتا. لیکن میں اعلان کرتا ہوں سارا مجمع چپ, اب میں بھی چپ, آپ بھی چپ, اب برابر ہو گئے نا. اب میرے نبی نے کیا کہا, جو گناہ نہ کرے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. نہ کرنا, نہ کرنے میں تو زور نہیں لگتا نا بھائی. جھوٹ نہیں بولنا, نہ غیبت نہیں کرنی, چوری نہیں, چوری کرنے میں تو زور لگے گا نا. نہ کرنے میں تو کوئی, جھوٹ بولنے میں زبان ہلے گی, چپ رہنے میں تو نہیں ہلے گی. غیبت کرنے میں زبان حرکت کرے گی, نہ کرنے میں تو خاموشی ہے. گالی نہیں دینی, سود نہیں کھانا, غلط نہیں تولنا, صحیح تولنا. تو نہ کرنا, اس میں ہم سب تقریباً برابر ہو گئے کہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو اللہ سے جو تعلق بنتا ہے وہ بنتا ہے عبادت اور گناہ چھوڑنا. اور عبادات میں لمبا مطالبہ نہیں ہے. 5 نمازیں, 30 روزے, اور زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. اور حج بھی صرف صحت مند مالدار کے لیے, بیمار مالدار کے لیے حج بھی کوئی نہیں ہے. تو عبادات کا مطالبہ مختصر ہے, 5 نمازیں ہوں, 30 روزے ہوں, قرآن کی تلاوت ہو. اس کے بعد نوافل ہیں تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے مطالبہ نہیں. وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مطالبہ کوئی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات کبھی نہیں جاگے.